پھینکے جاتے تھے، انہوں نے آگ کے تیر بھی پھینکے، خانہ کعبہ کے پردے اور چھت میں آگ لگ گئی۔ مکے کا محاصرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قیامت کی نشانیاں ویب سیریز ایپیسوڈ نمبر 23 کو آپ سنیں۔ ہمارا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ اس کو سیل کرتے رہیں، اس پہ کمپرومائز کرتے رہیں، جیسا دیس ویسا بھیس۔ یہ عجیب سا جملہ ہے۔ نہیں جناب، جیسا بھی دیس، مصطفیٰ والا بھیس، سنتوں والا بھیس، ہاں عاشق رسول والا بھیس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویب سیریز ہے قیامت کی نشانیاں۔ آج ایک اور قیامت کی نشانی اور ایک اور ظلم کی داستان آپ کو سنانی ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ پچھلے ایپیسوڈ کا ایک تسلسل ہے۔ اسی لشکر نے ایک تیسرا جو ظلم ڈھایا وہ مکہ مکرمہ پر حملہ کرنا تھا۔ مدینہ پاک کی بے حرمتی، قتل و غارت گری کرنے کے بعد اب یہ مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑے تھے۔ یزید نے مسلم بن عقبہ کی سرکردگی میں جو لشکر بھیجا تھا، مدینہ منورہ پہ اس نے حملہ کیا۔ 3 دن یا 5 دن مدینہ پاک میں قتل عام ہوا۔ مسجد نبوی شریف میں نہ نماز ہوئی، نہ اذان ہو سکی، نہ جماعت ہو سکی۔ مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں حضرات صحابہ اور تابعین کا خون پانی کی طرح بہایا گیا۔ چنانچہ امام حسین کی شہادت کے بعد اہل مدینہ نے یزید پلید کی جو بیعت سے انکار کیا تھا، یزید نے پہلے تو مال و دولت کا لالچ دیا، بیعت کروانے کی کوشش کی، لیکن اس میں ناکامی ہوئی تو یزید نے مسلم بن عقبہ کی لیڈرشپ میں جو لشکر روانہ کیا تھا، اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور وہاں گویا خون کی ندیاں بہا دی گئی۔ یاد رہے یہ سن 63 ہجری میں واقعہ ہوا تھا۔ مدینے کی یہ بے حرمتی کی گئی، اہل مدینہ کی عزتوں کو پامال کیا گیا، اور پھر اب یہ ناپاک قافلہ مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہو۔ ذرا سوچیں نا ناظرین، لوگ مدینے سے مکے احرام پہن کے جاتے ہیں، زیارتوں کے لیے جاتے ہیں، عقیدت کے لیے جاتے ہیں، طواف اور عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ تھے جو مدینے میں خون بہا کر اب مکے کی طرف اس لیے جا رہے ہیں کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر سے جنگ کی جائے۔ اب یہ راستے میں ہی تھے کہ مسلم بن عقبہ کو موت آ گئی، لیکن ان ظالموں نے اس کے مرنے کے بعد بھی یہ لشکر کو روکا نہیں، بلکہ یزید کے حکم کے مطابق حسین بن نمیر کو اس لشکر کا سپہ سالار بنا دیا گیا۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر ذرا اس تفصیل میں جانے سے پہلے کہ وہاں کیا ظلم کی داستان ہوئی، حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں نے ایک یوں سمجھیے کہ افواہ پھیلائی تھی کہ ہم نے ایک ایسا جادو کیا ہے کہ اب ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو مہاجرین صحابہ میں یقیناً ایک کیفیت ہوگی، اور جیسے حضرت عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے تو سبحان اللہ، نہ صرف آپ کے گھر والوں نے خوشیاں منائی، مدینے بھر میں خوشیاں منائی گئیں کہ سبحان اللہ وہ جو انہوں نے بات کی تھی اس کا الٹ ہوا، اور اللہ پاک نے اتنا پیارا بیٹا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین صحابہ میں سے ہیں، اور آپ کی تو کیا شان ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی خاطر لڑنے والے، سچ بولنے والے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن سے گٹی پانے والے۔ جی ہاں، ان کو جو گٹی دی گئی تھی نبی پاک کے لعاب دہن سے دی گئی۔ خاندانی شرافت والے، رات کو قیام کرنے والے، لگاتار روزے رکھنے والے، بے مثال شمشیر زن تھے۔ سبحان اللہ۔ جو سورڈز مین ہوتے ہیں، تلوار چلانے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ پختہ ارادے والے، بہادروں کو للکارنے والے، حافظ قرآن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے پیروکار، امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رفیق، سبحان اللہ، اور پیارے آقا کی مبارک پھوپھی حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پوتے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفا شعار جو زوجہ تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بھانجے تھے۔ کتنے رشتے تھے سبحان اللہ ان مبارک ہستیوں سے۔ حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت علی صاحب الصلاۃ والسلام میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پچنے لگوا رہے ہیں، تو فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اے عبداللہ، یہ خون لے جاؤ اور ایسی جگہ محفوظ کرو جہاں کوئی نہ دیکھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باہر جا کر میں نے وہ سارا خون پی لیا اور خدمت اقدس میں لوٹ آیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عبداللہ، وہ خون کہاں محفوظ کیا؟ عرض کی حضور ایسی جگہ جہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لوگوں کو مطلع ہونے کا اندیشہ تھا کہ نبی پاک کہاں ہیں، تو ارشاد فرمایا تم نے اسے پی لیا ہے؟ عرض کی جی حضور۔ تو فرمایا تمہیں خون پینے کا کس نے کہا تھا؟ خرابی ہے تیرے لیے لوگوں سے اور ان کے لیے تجھ سے۔
اب اس کے معنی علماء نے بڑے زبردست بیان کیے کہ پھر لوگوں نے جو ان کے خلاف کیا، ان کو شہید کیا، ان کے لیے پھر خرابی ہوئی، ان کی دنیا اور آخرت گویا برباد ہوئی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد آپ نے یزید کی اطاعت کرنے سے انکار کرتے ہوئے اعلانیہ طور پر اسے برا بھلا کہا تھا۔ یزید نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھا اور اس میں ایک چاندی کی کڑی، 2 سونے کی بیڑیاں یعنی چینز اور چاندی کا توق بھیج دیا، اور کہتا ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ تم ان چیزوں کو پہن کر ضرور میرے پاس آؤ، ورنہ میں ان پر لشکر کشی کروں گا۔ لوگوں نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر سے کہا کہ آپ اس کی یہ چیزیں پہن لیجئے تاکہ یزید کی قسم بھی پوری ہو جائے، کپڑوں کے نیچے ہی پہن لیجئے تاکہ سلوک کو کوئی بہتر راستہ نکل آئے، مگر آپ اس ایسے باطل شخص کی بات کیسے مانتے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کی قسم کو پورا نہ کرے، اور پھر فرمایا میں ناحق مطالبے کو پورا کرنے کے معاملے میں معمولی سی نرمی بھی اختیار نہیں کروں گا، یہاں تک کہ چبانے والی داڑوں کے لیے پتھر نرم ہو جائیں، یعنی یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا اللہ عز و جل کی قسم مجھے عزت والے معاملے میں تلوار کا وار، ذلت والے معاملے میں کوڑوں سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر لوگوں کو اپنے ہاتھ بیعت کرنے کی دعوت دی اور یزید کی ممانعت کا اعلان کر دیا، مخالفت کا اعلان کر دیا۔ ادھر حسین بن نمیر جو تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے جنگ کرنے کے لیے لشکر لے کر مکہ مکرمہ آ گیا۔ یزید کی طرف سے حسین بن نمیر سے کہا گیا کہ کچھ بھی ہو جائے قریش کی دھوکہ بازیوں سے بچ کر رہنا اور ان کے ساتھ صرف تیروں اور گھوڑوں سے مقابلہ کرنا، یعنی سلوح میں نہ پڑ جانا، یعنی دوسرے لفظوں میں ان کو کام ہی یہ دیا گیا تھا کہ لڑائی کرنی ہے، مارنا ہے، سلوح کی بات نہیں کرنی ہے، ان ظالموں کو مکے پہ حملہ ہی کرنا تھا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ پہنچ کر حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ بھرپور جنگ کی۔ حسین بن نمیر کے لشکر نے مکے کا محاصرہ کر لیا اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد الحرام میں پناہ لی تھی اور اس نے حملہ کیا۔ منجنیق جو ہوتی تھی، یعنی جس سے غلیل کی طرح بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے تھے، انہوں نے آگ کے تیر بھی پھینکے، خانہ کعبہ کے پردے اور چھت میں آگ لگ گئی۔ مکے کا محاصرہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں سے جنگ جاری تھی کہ یزید کے مرنے کی خبر شامیوں تک پہنچی، وہ متفرق ہو گئے، وہ گھبرا گئے۔ حسین بن نمیر بھی بھاگ نکلا۔ یزید کی موت کے بعد مروان بن حکم نے لوگوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کا کہا۔ جب مروان بھی مارا گیا تو عبد الملک بن مروان نے اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کا اعلان کیا اور حجاج کو ایک لشکر کا امیر بنا کر پھر مکہ مکرمہ روانہ کیا۔ ان ظالموں کو چین نہیں آتا تھا، وہ پھر مکے پر انہوں نے بھیجا۔ حجاج مکہ مکرمہ پہنچا اور جبل ابو قبیس پر چڑھ کر اس نے پھر منجنیق جو ہے وہ نصب کی اور مسجد الحرام میں حضرت عبداللہ ابن زبیر اور آپ کے ساتھیوں پر پتھر برسائے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اب وہ دن آ گیا کہ جس دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ شہادت کے متمنی بھی تھے، آپ کے دل میں یوں سمجھیے کہ شہادت کا جو شوق تھا وہ موجیں مارتا تھا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو یہ کہہ دیا تھا کہ ہتھیار ڈالنے نہیں ہیں، جان جاتی ہے تو چلے جائے، کعبے کی حفاظت کرنی ہے اور ان باطلوں کے آگے جو ہے وہ سر نہیں جھکانا ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی ہے۔ یہ تھے ناظرین صحابہ کرام جو باطل کے آگے سر نہیں جھکاتے تھے، کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ ناظرین، یہ جو ان کی شہادت ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اور کعبہ مشرفہ پر حملہ کرنا، یہ دونوں کو بھی علماء نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی فرمایا، کیونکہ جو یزید کے جتنے مظالم تھے، امام حسین کی شہادت، مدینہ منورہ پر چڑھائی اور مکہ مکرمہ پر حملہ، ان تینوں کو علماء کرام نے قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی فرمایا، جو یقیناً نبی پاک کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہو چکی۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان اور عافیت والی اور نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے ایک شعر پر اپنے آج کے ایپیسوڈ کا اختتام کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے قریب کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ ہمارا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ اس کو سیل کرتے رہیں، اس پہ کمپرومائز کرتے رہیں، جیسا دیس ویسا بھیس۔ یہ عجیب سا جملہ ہے، نہیں جناب، جیسا بھی دیس مصطفیٰ والا بھیس، سنتوں والا بھیس، ہاں عاشق رسول والا بھیس۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور ایپیسوڈ لے کر، ایک اور قیامت کی نشانی لے کر حاضر ہوں گے۔ جب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آپ نے اس ایپیسوڈ میں سنا کہ یزیدیوں نے کعبہ معظمہ پر کس طرح سے حملہ کیا تھا اور کیسے مسجد حرام کو نقصان پہنچایا تھا۔ نعوذ باللہ۔ اسے شیئر کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ پہلے کے ایپیسوڈ کو بھی دیکھیں، ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے،
سو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ، السلام